پیارے دوستو، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ بادشاہ کے بیٹے اور وزیر کے بیٹے کی آپس میں بہت محبت تھی اور دونوں اکثر اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں ایک شکار کے پیچھے دور نکل گئے تو بادشاہ زادے کو سخت پیاس لگی اور وہ وزیر زادے سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے کچھ پانی لا کر دو، میرا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ کسی تالاب کسی کنویں سے خدا کے لیے جلدی پانی لاؤ۔ تھوڑے سے فاصلے پر انہیں کچھ درخت نظر آئے۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے، گھوڑوں سے اترے۔ چونکہ شہزادے کا پیاس سے بہت برا حال ہو رہا تھا، اسی لیے وزیر زادے نے اپنا دوشالہ بچھا کر بادشاہ زادے سے کہا کہ آپ یہاں آرام کریں، میں جا کر آس پاس پانی کی تلاش کرتا ہوں۔ شہزادہ ان مہربان درختوں کے تلے لیٹ گیا جو تپتے ہوئے سورج کی تمام دھوپ اپنے سروں پر لے کر اپنے سائے سے آنے جانے والوں کو آرام پہنچا رہے تھے۔ پانی کی تلاش میں پھرتے پھرتے وزیر زادے کو کسی سنسان باغ میں ایک کنواں ملا جس پر پانی نکالنے کا ایک پرانا ڈول لٹکا ہوا تھا۔ وزیر زادے نے جلدی جلدی پانی نکالا، خود پیا اور شہزادے کے لیے ڈول بھر کر لے چلا۔ جب وہ پانی لے کر واپس جا رہا تھا تو اس نے کنویں کے ایک طرف دیوار پر ایک خوبصورت عورت کی تصویر دیکھی اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس عورت کے بڑے بڑے بال اور خوبصورت چہرہ کسی مصور نے نہایت کاریگری سے کھینچا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سنترا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ تصویر ایسی خوبصورت تھی کہ وزیر زادہ کچھ خیال کیے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر شہزادے نے کبھی اس تصویر کو دیکھ لیا تو اپنے آپ پر اور مجھ پر ضرور مصیبت ڈالے گا، یعنی وہ اس سے شادی کیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ آخر مجھے اس کی تلاش میں مارے مارے پھرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس فسادی تصویر کو چھپا دوں۔ چنانچہ اس نے کچھ مٹی لے کر پانی میں گھولی اور اس تصویر پر مل دی۔ پھر پانی لے کر شہزادے کے پاس گیا اور اسے پانی پینے کو دیا۔ شہزادے کو پانی پی کر ہوش آیا تو پوچھنے لگا، پانی کہاں سے لائے ہو؟ وزیر زادہ بولا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے، وہیں سے لے کر آیا ہوں۔ شہزادہ بولا، اب مجھے ہوش آ گیا ہے، چلو اس باغ میں چلیں۔ وزیر زادہ بولا، حضور باغ کیا ہے، جنگل ہی جنگل ہے، خدا جانے کب کا بنا ہوا ہے، اب تو بالکل خراب اور خستہ ہو کر رہ گیا ہے، اور کیا پتہ اس میں خونخوار جانور بھی رہتے ہوں۔ میری رائے میں تو یہ بہتر ہے کہ اب ہم گھر کی راہ لیں۔ شہزادہ بولا، نہیں نہیں، میں اس باغ کو دیکھوں گا، اتنا میٹھا پانی دور دور تک کہیں نہیں ملتا، آؤ چلیں۔ آخر وہ دونوں اس باغ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچے تو شہزادہ اس باغ کی پرانی دیواروں اور اونچے اونچے درختوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھرتے پھراتے دونوں کنویں پر پہنچے۔ شہزادہ اس کنویں کی چار دیواری دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی نظر اس تصویر پر جا پڑی جس پر وزیر زادے نے کیچڑ مل دیا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی شہزادے نے کہا، کیا لوگ ہیں، اچھی بھلی صاف دیوار کو جانے کیوں کسی نے کیچڑ مل کر خراب کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ مٹی کھرچنے لگا۔ وزیر زادہ گھبرا کر بولا، صاحب اس کو رہنے دیجئے، یہ تو باغبان کا فرض ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ شہزادے نے وزیر زادے کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور آہستہ آہستہ سارا کیچڑ صاف کر دیا۔ کیچڑ کے ہٹتے ہی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر ابھر آئی اور شہزادہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر میں اس خوبصورت لڑکی سے نہ ملوں تو میرا مر جانا ہی اچھا ہے۔ وزیر زادے نے گھبرا کر کہا، اجی واہ شہزادہ عالم، آپ بھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کیا جانے یہ تصویر کب بنی ہو، اور پھر کیا معلوم یہ لڑکی مر گئی ہے یا زندہ ہے، کسی تصویر بنانے والے نے یوں ہی کوئی نقلی تصویر بنا دی ہے، ہم اسے بھلا کہاں ڈھونڈ سکیں گے۔ شہزادہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بیٹھ کر بولا، اگر وہ مر گئی ہے تو اس دنیا میں نہیں ہے تو میں بھی مر جاؤں گا۔ وزیر زادے، میں اس کے بغیر دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میں اسے تلاش کراؤں گا یا خود ڈھونڈوں گا،
اور جب مجھے پکی خبر مل جائے گی کہ وہ مر گئی ہے یا اس دنیا میں نہیں ہے تو وہی میرا آخری وقت ہوگا۔ یہ تصویر کسی معمولی لڑکی کی نہیں، کسی شہزادی کی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ وزیر زادے نے شہزادے کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینے شروع کیے اور رومال سے ہوا دینے لگا۔ شہزادے نے آنکھیں کھول دیں، لیکن زبان پر وہی شہزادی کی رٹ اب بھی موجود تھی۔ وزیر زادے، تو اگر سچ مچ میرا دوست ہے تو میرے بھائی اسی وقت جا اور معلوم کر کے یہ تصویر کس کی ہے اور یہ شہزادی کس ملک میں رہتی ہے۔ جاؤ میرے بھائی، جلدی جاؤ۔ شہزادی شہزادی، یہ کہہ کر شہزادے نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وزیر زادے نے دل میں سوچنا شروع کیا، شہزادہ اب ہاتھوں سے گیا، اگر کہا نہ مانا تو بھی مارا جاؤں گا، میرا باپ وزیر بھی مارا جائے گا اور شاید خود شہزادہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور اگر میں اس کو یہیں چھوڑ کر اکیلا شہر کو جاؤں اور شہزادے کی اس حالت کی خبر کروں تو میری بھی خیر نہیں، اور میرے باپ وزیر کی جان بخشی بھی مشکل ہوگی۔ آخر وزیر زادے نے شہزادے کو اٹھا کر کہا، شہزادے بھائی اٹھو تو صحیح، کم از کم ہمیں اس اگلے گاؤں تک تو ضرور جانا ہوگا، وہاں ہم دریافت کر لیں گے کہ یہ باغ کس کا ہے۔ شہزادہ بولا، نہیں نہیں، میں نہیں اٹھوں گا، یہاں میووں کے درخت ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، اور پھر یہ شہزادی ہے، تم جاؤ، جب تک اصلی شہزادی کو نہیں لاؤ گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تنگ آ کر وزیر زادے نے شہزادے کو باغ میں ہی چھوڑا اور خود تصویر والی شہزادی کی تلاش میں چل پڑا۔ وزیر زادہ چلتا چلتا قریب کے گاؤں میں پہنچا اور لوگوں سے باغ کے مالک کا حال پوچھنے لگا۔ ایک شخص نے بتلایا، یہ باغ ایک مسلمان سوداگر نے لگایا تھا اور مسافروں کے آرام کرنے کے لیے ایک کنواں بھی بنا کر وہاں ایک نوکر بٹھوایا تھا تاکہ ہر ایک مسافر کو جو وہاں سے گزرے مفت کھانا کھلائے اور پانی پلائے۔ ہندوؤں کو کچی کھانے پینے کی چیزیں اور مسلمانوں کو پکا ہوا کھانا ملتا تھا۔ یہ تمام خرچ وہ سوداگر اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔ جب یہ رحم دل سوداگر مر گیا تو اس کے بیٹے نکمے اور نالائق نکلے۔ انہوں نے نوکروں کو نکال دیا اور کنویں اور باغ کی دیکھ بھال بھی چھوڑ دی۔ وزیر زادہ بولا، کیا میں اس سوداگر کے کسی لڑکے سے مل سکتا ہوں؟ تمہیں ان کا ٹھکانہ معلوم ہو تو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ آدمی وزیر زادے کو سوداگر کے گھر لے گیا۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد سوداگر کا بڑا بیٹا باہر نکلا۔ وزیر زادے نے پوچھا، کیا گاؤں سے باہر جنگل میں آپ ہی کا باغ ہے؟ لڑکا بولا، جی ہاں میرا ہے۔ وزیر زادے نے پوچھا، اور کنواں؟ لڑکا بولا، جی دونوں ہی میرے ہیں۔ وزیر زادے نے پھر پوچھا، کیا آپ اس کنویں کے بنانے والے کو جانتے ہیں؟ سوداگر کا لڑکا بولا، ہاں، اس کنویں کے بنانے والے یہاں سے تھوڑی دور ایک دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا خاندانی نام ندی ہے۔ وزیر زادہ اتنا حال معلوم کر کے لڑکے سے رخصت ہوا اور دوسرے گاؤں کے راستے پر چلنے لگا۔ گاؤں میں پہنچ کر جب نندی نام والے مزدوروں کے مکان پر پہنچا تو نندی نے وزیر زادے کی بڑی خاطرداری کی، رات بھر اپنے ہاں ٹھہرایا اور وزیر زادے کے سوالوں پر بتایا کہ ہاں، کنواں میں نے ہی بنایا ہے۔ وزیر زادہ بولا، تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کنویں کی دیوار پر کس کی تصویر اتری ہوئی ہے؟ نندی نے جواب دیا، بے شک کنواں میں نے ہی بنایا ہے، لیکن اس پر تصویر میرے بڑے بھائی نے بنائی ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں اگر آپ جائیں تو اس کا مکان آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا اور آپ کو وہی تصویر کے متعلق بتائے گا۔ یہ شخص جس سے وزیر زادہ باتیں کر رہا تھا بہت ہی بوڑھا تھا۔ وزیر زادہ سوچنے لگا، جب یہ اتنی بڑی عمر کا ہے تو اس کا بڑا بھائی جانے کس عمر کا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کا زندہ ہونا ہی مشکل ہے، اگر وہ ابھی تک زندہ ہے تو نہایت ہی خوش قسمتی ہے۔ یہی سوچتا ہوا وزیر زادہ دوسرے گاؤں کے راستے پر چلنے لگا۔ گاؤں میں اس آدمی کو سب جانتے تھے۔ جب یہ اس مصور سے ملا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا،
اگرچہ یہ آدمی پہلے شخص کا بھائی تھا لیکن اس سے کہیں جوان معلوم ہوتا تھا۔ پہلے تو وزیر زادے کو شبہ ہوا کہ مکان کا مالک کوئی اور ہوگا، لیکن جب وہ وزیر زادے کو اندر لے گیا، اس کے لیے کھانا منگوایا، بستر بچھوایا اور اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا، تو وزیر زادے نے پوچھا، کیا آپ ہی نندی مصور جی ہیں؟ اس شخص نے کہا، جی میں حاضر ہوں۔ وزیر زادہ بولا، مجھے آپ سے ایک بڑا ضروری کام ہے۔ یہاں سے دور جنگل میں جو سوداگر کا باغ ہے، اس کے کنویں کی دیوار پر کیا آپ نے ہی تصویر بنائی تھی؟ نندی مصور نے کہا، جی ہاں، وہ تصویر میں نے اور بھائی صاحب نے مل کر بنائی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ تصویر کس کی ہے۔ میں نے اس تصویر میں صرف رنگ بھرا ہے اور اصلی خاکہ تو بھائی صاحب نے بنایا تھا۔ شاید وہی جانتے ہوں گے کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ وزیر زادہ بولا، کیا بھائی صاحب آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ نندی مصور بولا، ہاں، ایک زمانے میں ہم دونوں ساتھ رہتے تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ہم دونوں کو الگ ہونا پڑا، لیکن اب بھی وہ کچھ دور نہیں، پاس ہی کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اگر آپ نندی صاحب کے نام سے پوچھیں تو گاؤں کا بچہ بچہ ان کا پتہ بتا سکتا ہے۔ وزیر زادہ ان صاحب سے بھی رخصت ہوا اور ان کے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں کے راستے پر چلنے لگا۔ سچ مچ نندی صاحب تصویر والے کو گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ وزیر زادے کو بڑی آسانی سے مکان مل گیا، اور جب نندی صاحب باہر نکلے تو وزیر زادے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نندی صاحب نے پوچھا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وزیر زادہ بولا، یہ سچ ہے کہ میں آپ کے پاس بڑی دور سے ایک خاص قسم کے کام کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات اور حیران کر رہی ہے۔ آپ بالکل جوان ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی آپ سے کہیں بوڑھے نظر آتے ہیں۔ نندی صاحب نے مسکرا کر کہا، آپ کا اطمینان ابھی ہوا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، جو آواز سنتے ہی فوراً چلی آئی۔ یہ عورت بہت دبلی پتلی تھی۔ نندی صاحب نے کہا، بی بی جاؤ، مکان کی دوسری چھت پر الماری میں ایک انار رکھا ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ عورت کچھ کہے سنے بغیر چلی گئی اور انار لا کر اپنے میاں کو دے دیا۔ انار لے کر میاں نے کہا، پھر جاؤ اور دوسرا انار بھی جو وہیں رکھا ہے وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اسی وقت اس کی بیوی نے اپنے میاں کا حکم مانا اور جا کر دوسرا انار بھی لے آئی۔ دوسرا انار لے کر نندی صاحب نے کہا، ایک اور انار بھی ہے، وہ بھی لے آؤ۔ غریب عورت نے تیسری دفعہ بھی اپنے خاوند کا حکم مانا اور تیسرا انار لینے کے لیے چلی گئی، لیکن وہاں سے لوٹ کر کہنے لگی، الماری میں کوئی اور انار نہیں ہے۔ اس کے بعد نندی صاحب نے وزیر زادے کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کچھ سمجھے؟ وزیر زادے نے جواب دیا، ہاں، کچھ تو سمجھ گیا ہوں، لیکن پھر بھی بہت کچھ نہیں سمجھا۔ نندی صاحب بولے، جب سے اس عورت کو بیاہ کر لایا ہوں، میری زندگی ایک جنت بن گئی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی صرف اس لیے سب سے زیادہ بوڑھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہا نہیں مانتی، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کرتی ہے۔ غم اور فکر سے 20 سال کے اندر ہی وہ اپنی عمر سے تگنا معلوم ہوتا ہے۔ رنج و فکر 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ میرے منجلے بھائی کی بیوی اپنے خاوند کا کہا کبھی کبھی مانتی ہے اور کبھی گھر کا وہی نقشہ ہو جاتا ہے جیسا چھوٹے بھائی کا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے میرا منجلا بھائی اتنا بوڑھا اور جھکا ہوا نہیں ہے جتنا میرا چھوٹا بھائی ہے۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب آپ فرمائیے، جس کے لیے آپ اتنی دور سے حاضر ہوئے ہیں۔ وزیر زادے نے پہلے باغ اور کنویں کا ذکر کیا، پھر کچھ اپنا حال بتلا کر مطلب کی بات شروع کی۔ کنویں والی دیوار پر تصویر آپ نے بنائی ہے؟ نندی صاحب بولا، ہاں، وہ تصویر میری ہی بنائی ہوئی ہے۔ وزیر زادے نے جلدی سے پوچھا، وہ کس عورت کی تصویر ہے؟ میں اسی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نندی صاحب نے کہا، ہاں، اس کا ذکر نہ کرو، وہ ایک عورت نہیں، شہزادی ہے، اور کوئی شخص اس شہزادی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وزیر زادے نے کہا، میں بھی ایک شہزادے کا عزیز دوست ہوں،
اور میرے شہزادے نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اس تصویر والی کو حاصل نہیں کروں گا اسی باغ میں پڑا رہوں گا، جان بھی دوں گا تو اسی تصویر کو دیکھتا ہوا دوں گا۔ ایسی صورت میں آپ کو میری مدد کرنا نہایت ضروری ہے۔ نندی صاحب بولے، جناب یہ بالکل صحیح ہے، میں آپ کی ہر عزت اور خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ اس لڑکی سے ملنا تو الگ، اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وزیر زادہ بولا، تو پھر آپ نے اس کی تصویر کیسے کھینچ لی؟ نندی صاحب کہنے لگے، کوئی 10 سال گزرے ہوں گے، ایک دفعہ میرا گزر اس شہزادی کے شہر سے ہوا تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا دوسرے کنارے پر جا رہا تھا اور شہزادی دریا کی سیر کے لیے اپنے محل کے برآمدے میں نکل آئی تھی۔ میں نے اس کا سایہ پانی میں دیکھا اور کشتی روک لی۔ پھر جلدی جلدی جس طرح شہزادی کھڑی تھی ایک کچا پکا خاکہ کاغذ پر ڈھال لیا۔ ساری لکیریں کھینچنے تک میری ایک دفعہ بھی جرت نہیں ہوئی کہ میں آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھ لوں، اور شاید شہزادی اور اس کی کنیزیں بھی یہی سمجھتی رہیں کہ میں کشتی میں کوئی چیز ٹھیک کر رہا ہوں۔ جلدی جلدی میں نے اپنا کام ختم کر کے کاغذ کو موڑا اور کشتی آگے بڑھائی، اور جب کنارے پر پہنچ کر میں نے محل کی جانب نظر دوڑائی تو وہاں شہزادی اور اس کی کنیزوں کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد جب میں اپنے منجلے بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ آج کل ایک باولی پر نقش و نگار کر رہا ہے۔ میں بھی باتیں کرتا ہوا اس کے ساتھ کنویں پر پہنچا۔ میرا بھائی بہت اچھے پھول پتے بناتا ہے اور پھر اس قدر صفائی سے رنگ بھرتا ہے کہ ہر چیز پر اصلی کا شبہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں اس کے پاس آیا بھی اسی لیے تھا کہ شہزادی کی تصویر مکمل کر لوں اور رنگوا لوں۔ کنویں کے پاس پہنچ کر وہ تو اپنے کام میں لگ گیا اور میں اس سے باتیں کرتا ہوا کنویں کی پاس والی دیوار پر کاغذ کا نقش نقل کرنے لگا۔ جب پوری تصویر دیوار پر اتر آئی تو میرے منجلے بھائی نے کہا، یہ تصویر بڑی اچھی ہے، لاؤ اس میں رنگ بھر دوں۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دیوار پر کچھ ایسا رنگ بکھیرا کہ مجھے معلوم ہونے لگا میں باغ میں نہیں بلکہ کشتی میں بیٹھا محل کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے ایک اور تصویر کاغذ پر بھی رنگوائی، اور یہ وہی تصویر تھی جس نے مجھے سب سے بڑے مصور کا خطاب دیا، اور وہی تصویر ہے جو آپ کو مجھ تک کھینچ لائی ہے۔ وزیر زادہ خاموشی سے بیٹھا نندی مصور کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، سچ مجھ نندی صاحب، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملوں گا۔ شہزادہ میرے انتظار میں اپنی جانے کیا حالت بنائے ہوئے بیٹھا ہوگا۔ جاتے جاتے وزیر زادہ بولا، آپ نے شہر کا کیا نام بتایا؟ نندی صاحب بولے، شفیق نگر۔ ہاں، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ شفیق نگر جائیے، شاید آپ کا کام بن جائے۔ وزیر زادہ نندی صاحب سے رخصت ہوا اور چلتا چلتا اس شہر میں جا پہنچا جس کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت دریا بہتا تھا، اور دریا کے کنارے اس شہر کا محل تھا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس کے یہاں پہنچتے ہی اسے خبر مل گئی کہ یہاں کے بادشاہ کے حکم بہت سخت ہیں، کوئی دوسرا فرد محل کی 2 فرلانگ آس پاس تک نہیں چل پھر سکتا، کوئی شخص اس کی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کر سکتا جس میں شہزادی بیٹھی ہے، اور جو کوئی بھی شہزادی کی کھڑکی طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکلوا دی جائیں گی، کوئی اشارہ کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ یہی ساری باتیں معلوم کر کے اس نے ایک عورت کا بھیس بدلا اور بازار سے بہت ساری چوڑیاں خرید کر محل کے پاس پاس چلنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر سے باریک آواز میں پکارے بھی جا رہا تھا، شاہی چوڑیاں، نرالی چوڑیاں۔ چوڑی والی کی آواز سن کر کئی عورتوں نے اسے بلا لیا، لیکن اس نے ان چوڑیوں کی قیمت اس قدر زیادہ بتلائی کہ ہر ایک کو کہنا پڑا، سچ مچ یہ چوڑیاں شاہی ہیں، کوئی شہزادی ہی انہیں پہن سکتی ہے۔ 2 دن تو وزیر زادہ آس پاس پھرتا رہا۔ ایک دن شہزادی نے محل کے اوپر سے جھانکا تو سڑک پر ایک خوبصورت چوڑی بیچنے والی نظر آئی۔ شہزادی نے فوراً ایک باندی کو نیچے بھیجا کہ وہ چوڑی والی کو کبوتروں والے حوض کے پاس لے آئے، اور چلمن سے ہٹ کر خود بھی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی حوض کے پاس آ گئی۔
وزیر زادے نے شہزادی کو بڑے ادب سے سلام کیا اور ہاتھ مانگ کر پیاری پیاری چوڑیاں چڑھانے لگا۔ ہر چوڑی کے بعد ایک چوڑی جان بوجھ کر توڑ دیتا اور پھر دوسری چڑھانے لگتا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی مزے مزے کی باتیں کرنے لگا کہ شہزادی کا اداس دل کھل اٹھا۔ وہ بولی، اے چوڑی والی، تم روز ادھر آیا کرو، ہم چوڑیاں پہنے نہ پہنے 2 گھڑی کے لیے ضرور مل جایا کرو، تمہاری باتیں بڑی مزیدار ہیں۔ وزیر زادہ بولا، حضور کو منظور ہو تو ضرور آؤں گی۔ اور اس دن کے بعد سے وزیر زادہ روزانہ شہزادی کے پاس آنے لگا۔ ایک دن جب وزیر زادہ وقت سے پہلے اٹھنے لگا تو شہزادی بولی، کیوں آج کیا بات ہے، تم بہت جلدی جا رہی ہو؟ وزیر زادہ بولا، شہزادی صاحبہ، میرا شوہر بیمار ہے اور میں نے اس سے آج جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا، خدا کرے وہ اچھا ہو جائے تو پھر میں دن بھر یہیں رہا کروں گی۔ دوسرے دن وزیر زادہ روتا پیٹتا شہزادی کے پاس آیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ اس کا شوہر مر گیا ہے۔ اس نے دلاسا دیا، تم فکر نہ کرو، آج سے تم میرے پاس رہو گی، اور یوں بھی میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح تمہیں دن رات اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ وزیر زادہ شہزادی کے پیروں میں گر پڑا اور بولا، شہزادی صاحبہ، میں اس شہر میں اکیلی ہوں، سوائے آپ کے میرا کوئی نہیں۔ شہزادی نے وزیر زادے کو پیروں سے اٹھا کر گلے لگایا، کہنے لگی، اگر تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تم مجھے اپنا سمجھو، آج سے تم میری نوکرانی نہیں بلکہ خاص سہیلی ہوگی۔ اور سچ مچ شہزادی نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی، ساتھ کھلاتی پلاتی، اور گھنٹوں دونوں گلے میں باہیں ڈالے چمن اور دریا کی سیر کرتے رہتے۔ ایک دن باتوں باتوں میں وزیر زادے نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی، آپ کو یاد ہوگا جب میں پہلے پہل یہاں آئی تھی تو آپ نے کہا تھا، آج میں بہت دنوں بعد مسکرائی ہوں، میرا دل ہمیشہ اداس اداس رہتا تھا، اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت فکر مند ہیں۔ شہزادی بولی، کیا بتاؤں، اس ظالم نے پھر ابا کے پاس آدمی روانہ کیا ہے کہ شادی کی تاریخ جلد سے جلد مقرر کر دی جائے۔ یہ وہ ظالم شخص یہاں سے 30 کوس دور جو شہر ہے وہاں کا بادشاہ ہے، اور ابا سے کہیں زیادہ بوڑھا ہے اور طاقتور بھی ہے۔ ابا کو یہی ڈر ہے کہ اگر وہ انکار کر دیں تو ظالم بادشاہ فوراً چڑھائی کر دے گا۔ 2 سال سے اسے ٹال رہے ہیں، لیکن اس نے آج اپنے آدمی کے ذریعے آخری فیصلہ مانگا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے شہزادی وزیر زادے سے لپٹ کر رونے لگی۔ وزیر زادہ بولا، کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ شہزادی بولی، بالکل نہیں۔ وزیر زادہ بولا، آؤ چلو اس شہر سے ہی بھاگ چلیں۔ شہزادی بولی، الو، ہم عورتیں بھاگ کر بھی کہاں جائیں گی؟ اول تو ہم میں اتنی ہمت نہیں، اور دوسرا اتنے سخت پیرے میں نہ کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ اگر کسی طرح باہر نکل بھی جائیں تو کسی اور مرد کے ہتھے چڑھ جائیں گے، جانے وہ کیسا آدمی ہوگا۔ وزیر زادے نے کہا، اگر آپ مجھ پر اطمینان کرتی ہیں تو میں آپ کو ایک ایسے ملک میں لے چلتی ہوں جہاں امن ہی امن ہے، جہاں کا شہزادہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ شہزادی بولی، میں شہزادوں کے لیے تڑپتی ہوں۔ شہزادی یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ اسی وقت شہزادی کچھ ہنسی اور کچھ روئی۔ اس وقت شہزادی کچھ ہنستی اور کچھ روتی اس قدر خوبصورت معلوم ہو رہی تھی کہ وزیر زادہ جھجک کر پیچھے ہٹا، مگر شہزادی اسی طرح ہنستی ہنستی وزیر زادے کی گود میں سر ڈال کر دوہری ہو گئی۔ اسی وقت کمرے میں ایک نوکرانی داخل ہوئی اور کہنے لگی، شہزادی صاحبہ، بادشاہ سلامت پوچھ رہے ہیں کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے، کیا کشتی کا انتظام کیا جائے اور دریا سے پیرے ہٹا دیے جائیں؟ شہزادی ابھی ہنس رہی تھی، ابھی خاموش ہو گئی اور درختوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وزیر زادے نے فوراً کہا، ہاں چنبیلی، کشتی کا انتظام ہونا چاہیے۔ آج شہزادی بہت اداس ہیں، چاندنی رات اور دریا کی سیر اس دلوں کے لیے امرت ہیں۔ نوکرانی چلی گئی تو شہزادی نے کہا، سہیلی،
تم نے خواہ کشتی کا انتظام کروا دیا۔ چاندنی رات ہو یا دریا کی سیر، میرا دل آج کسی چیز کو نہیں چاہ رہا۔ لیکن جس وقت دریا کے پہرے داروں نے رات کے وقت 11 مرتبہ زور زور سے گھنٹے مارے تو وزیر زادہ شہزادی کو ساتھ لیے سیڑھیاں اترتا ہوا دریا کے کنارے آ گیا۔ سنگ مرمر کی چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں کے پاس ایک چھوٹی سی خوبصورت کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، اور دور دور تک چھٹی ہوئی چاندنی اور پھیلا ہوا شفاف پانی دیکھ کر شہزادی کا مردہ دل بھی ایک مرتبہ جی اٹھا۔ وہ وزیر زادے کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ چلتی کشتی میں آ بیٹھی۔ 2 نوکرانیاں آگے بڑھنے لگیں تو وزیر زادے نے کہا، نہیں، آج شہزادی اکیلے ہی سیر کریں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سندر سے بنے ہوئے پتوا تھام لیے اور کشتی کو آہستہ آہستہ دھکیلنے لگا۔ نوکرانیاں کچھ دیر تو کھڑی رہیں، پھر لوٹ کر محل کے اندر چلی گئیں۔ شہزادی اس وقت تمام فکروں سے دور چاندنی میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک شہزادی نے کہا، ارے سکھی، تم کدھر جا رہی ہو؟ محل کی تو حد کب کی ختم ہو چکی ہے۔ وزیر زادے نے صرف ایک مرتبہ مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا اور کشتی کو آگے ہی آگے بڑھاتا چلا گیا، اور کچھ دیر بعد اس نے کشتی کنارے سے لگا لی اور کہنے لگا، آئیے شہزادی، اس جنگل کی سیر کریں۔ شہزادی بولی، معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ آج تمہارا دماغ بھی چل گیا ہے۔ ایک تو میں جانے کیسی اکیلی سنسان مقام پر چلی آئی، دوسرا تم کہتی ہو اس جنگل کی سیر کریں۔ چلو چلو جلدی سے بیٹھ جاؤ اور کشتی کا رخ پھیرو۔ لیکن وزیر زادے نے خود بیٹھنے کے بجائے شہزادی کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا اور ہنستا ہوا کشتی سے کھینچ کر کنارے پر اتار لیا اور پوچھنے لگا، اچھا شہزادی صاحبہ، یہ بتائیے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس شخص سے ہے؟ شہزادی بولی، بادشاہ سلامت سے۔ وزیر زادہ پھر بولا، اور ان کے بعد سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اس سوال میں بھولی شہزادی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کشتی میں ہے یا ویران جنگل میں وزیر زادے کے ساتھ کہاں سے کہاں تک آ گئی۔ وزیر زادے کے دوسرے سوال پر شہزادی نے کہا، سچ مچ ابا کے بعد سب سے زیادہ پیاری تم ہو۔ وزیر زادے نے پوچھا، اگر میں تم سے بچھڑ جاؤں تو؟ شہزادی نے وزیر زادے کا منہ اپنے نازک ہاتھ سے بند کیا اور بولی، ایسا نہ کہو، میں تمہارے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ وزیر زادہ بولا، میں آپ کی سکھی نہیں ہوں، سکھا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، سر کے بال نکال ڈالے، دوپٹہ پھینک دیا اور کہکا لگاتا ہوا شہزادی کے اطراف ناچنے لگا۔ شہزادی اس اچانک تبدیلی کو برداشت نہ کر سکی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وزیر زادے نے فوراً اسے سہارا دیا اور پھول کی طرح اٹھا کر شہزادی کو اپنے کندھے پر ڈال لیا، پھر چٹکی ہوئی چاندنی اور درختوں کے سائے اندھیرے اجالے میں جلدی جلدی چلنے لگا۔ شہزادی نے 2-3 مرتبہ آنکھیں کھولی، لیکن بالکل نہ سمجھ سکی کہ وہ جاگ رہی ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے وزیر زادہ شہزادی کو لیے شفیق نگر سے کئی میل دور نکل چکا تھا۔ جب سورج اچھی طرح اوپر اٹھ آیا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو وہ تھک کر چند درختوں کے نیچے ٹھہر گیا اور کاندھے سے شہزادی کو اتار کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے خود بھی بیٹھ گیا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو ایک درخت کے نیچے صرف دوپٹے پر پڑا ہوا دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی اور آنکھیں جھپکتی ہوئی وزیر زادے کو دیکھنے لگی۔ وزیر زادہ شہزادی کے پیروں سے لپٹ گیا اور بولا، مجھے معاف کیجیے شہزادی صاحبہ، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑی عیاریاں کی ہیں۔ 6 مہینے تک میں نے عورت بن کر آپ کو دھوکہ دیا اور پھر چالاکی سے یہاں لے آیا۔ میں بڑا شرمندہ ہوں شہزادی، میں بڑا قصوروار ہوں، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنے عزیز دوست کے لیے کیا ہے۔ اچانک وزیر زادے کے سر پر گرم پانی کے 2 قطرے سے گرے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، شہزادی رو رہی تھی۔ شہزادی نے کہا، مجھے کسی بات کا غم نہیں، صرف اس بات کا رنج ہے کہ جب بادشاہ سلامت کو یہ معلوم ہوگا
کہ میں کشتی میں بیٹھ کر غائب ہو گئی ہوں تو وہ کیا سمجھیں گے؟ وزیر زادے نے کہا، کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے کہ تم اور میں کہیں دریا میں ڈوب گئی ہیں۔ شہزادی بولی، یہ تو اور بھی بری بات ہوگی، وہ میرے غم میں روتے روتے جان دے دیں گے، اور وہ ظالم بادشاہ، اسے کب یقین آئے گا کہ میں مر گئی ہوں؟ وہ تو فوراً ابا کے ملک پر چڑھائی کر دے گا، انہیں تباہ کر دے گا۔ تم نے بہت برا کام کیا ہے سکی۔ وزیر زادہ بولا، میں روپ نگر کے وزیر کا لڑکا ہوں اور وہاں کا شہزادہ میرا بڑا گہرا دوست ہے۔ ہم ذرا روپ نگر پہنچ جائیں تو اس بڈھے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ آؤ کچھ کھا لو، پھر ہم چلیں گے۔ وزیر زادے اور شہزادی نے مل کر جنگل سے کچھ کچے پکے پھل کھائے اور پھر آگے چلنے کو تیار ہو گئے۔ وزیر زادہ بولا، آئیے میں آپ کو اٹھا لوں۔ شہزادی کہنے لگی، نہیں، اب میں بے ہوش نہیں ہوں، ہوش میں ہوں، اور اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ جتنی دور تم لے جا سکو۔ اور پھر دونوں چلنے لگے۔ کچی پکی سڑکیں آئیں، پگڈنڈیاں آئیں، اور آخر چلتے چلتے دونوں اس باغ میں آ پہنچے جہاں شہزادہ تصویر کی لو لگائے دیوانوں کی طرح بیٹھا تھا۔ وزیر زادے نے باغ میں پہنچ کر کہا، آج ہم نے بڑا سفر کیا ہے، آؤ کچھ دیر یہاں آرام کر لیں، پانی بھی ہے اور کچھ پھلوں کے درخت بھی۔ یہ کہہ کر وزیر زادے نے ایک سنترا توڑ کر شہزادی کو دیا۔ شہزادی پانی کے لیے چلتی ہوئی کنویں کے پاس آئی۔ شہزادے نے ایک مدت کے بعد کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی، فوراً پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گیا کہ تصویر اس طرف تھی یا اس طرف، میں پلٹا بھی ہوں یا نہیں، اور شہزادی ایک اجنبی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وزیر زادے نے آگے بڑھ کر کہا، شہزادی صاحبہ، میرا عزیز دوست اور روپ نگر کا شہزادہ یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا، اور شہزادہ اتنا سنتے ہی دوڑ کر شہزادی کے قدموں سے لپٹ گیا، اور شہزادی پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے پوچھا، میں بڑی دور سے چل کر آئی ہوں اور تھکی ہوئی ہوں، آپ ذرا الگ ہوں تو میں آپ سے کچھ بات کروں۔ اتنا سن کر شہزادہ کسی کل کی طرح فوراً قدموں سے الگ ہو گیا اور اپنا دوشالہ بچھا کر نیچی نظریں کیے کہنے لگا، میں قصوروار ہوں، تشریف رکھیے۔ شہزادی بیٹھ گئی اور مسکرا کر شہزادے کی حرکتوں کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں وزیر زادہ کچھ پھل لیے درختوں سے نکل آیا۔ پانی کا ڈول اور پھل اس نے شہزادہ اور شہزادی کے آگے رکھا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، اب آپ ہوش میں آ جائیے، میرا کام ختم ہوا، اب آپ کا فرض باقی ہے۔ شفیق نگر کے بادشاہ پر، جہاں کی آپ شہزادی ہیں، انت پور کا ظالم بڈھے نے چڑھائی کی ہے، اور ایسے برے وقت میں ہمارا وہاں نہ ہونا۔ لیکن وزیر زادہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ شہزادہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گرد سے اٹی ہوئی میان سے اتنے زور سے تلوار نکالی کہ درختوں کے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ اس نے کہا، وزیر زادے، جب تک ہم اپنے ملک پہنچ کر اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر شفیق نگر نہ پہنچ جائیں، یہ پھل اور یہ پانی سب حرام ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ تینوں کے تینوں بغیر کچھ کھائے پیے روپ نگر روانہ ہو گئے۔ روپ نگر کے بادشاہ اور وزیر تو اپنے لڑکوں کا ماتم کر رہے تھے۔ یہ ان تینوں کو دیکھ کر باغ ہو گئے۔ بادشاہ کو جب سارا حال معلوم ہوا تو اس نے فوراً اپنی تمام فوجیں شہزادے کے حوالے کر دیں، اور یہی قافلہ دن رات کا خیال کیے بغیر شفیق نگر کی طرف چلنے لگا۔ سچ مچ انت پور کے ظالم بادشاہ نے شفیق نگر پر چڑھائی کر دی تھی، لیکن یہ فوجیں بھی بڑے وقت پر پہنچیں۔ روپ نگر کے بہادر سپاہیوں نے، شفیق نگر کے دلیر نوجوانوں نے آن کی آن میں دشمن کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔ شہزادی نے اس کمال سے نشانے پر تیر جوڑا کہ ظالم بڈھا اپنے گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ شفیق نگر کا بادشاہ اپنے قلعے کی کھڑکی سے میدان کا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اپنی لڑکی پر نظر پڑتے ہی دوڑتا ہوا نیچے اترا، اور بادشاہ کے قلعے کے باہر آنے تک جنگ کا میدان فتح اور امن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شہزادی بادشاہ سے لپٹ گئی،
بادشاہ نے کہا، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھیں؟ شہزادی نے شہزادے کو بتلا کر کہا، میں آپ کے لیے روپ نگر کے شہزادے سے مدد مانگنے گئی تھی۔ آپ کو خبر ہوتی تو آپ ہرگز اجازت نہ دیتے۔ بادشاہ نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا۔ شہزادے نے وزیر زادے کو آگے کرتے ہوئے کہا، یہ میرا عزیز دوست اور وزیر زادہ، سب کچھ اسی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر وزیر زادے کو بھی چمٹا لیا۔ غرض وہ سب خوش خوش محل میں داخل ہوئے، اور اس واقعے کے چند ہی دنوں بعد روپ نگر اور شفیق نگر کے درمیان بڑی دھوم دھام سے شادیاں ہوئیں۔ جس طرح روپ نگر کے شہزادے کو شفیق نگر کی شہزادی ملی، اسی طرح روپ نگر کے وزیر زادے کی شادی شفیق نگر کے وزیر کی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے